نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اس وقت چینل پر خواجہ مخدوم شیخ نصیر الدین چراغ دہلی علیہ رحمہ کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم آپ کے لقب چراغ دہلی اور عظمت ولایت اور مقام و مرتبہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ کا لقب چراغ دہلی کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ میں ملک کے ممتاز مشائخ اور درویشوں کی مجلس ہو رہی تھی۔ اتفاق سے حضرت نصیر الدین محمود بھی حضرت محبوب الہی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ مرشد گرامی نے آپ کو دیکھا اور بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ آپ نے پیر و مرشد سے جواباً عرض کیا، حضرت میرے یہاں بیٹھنے سے آپ اور مقتدر و ممتاز مشائخ کی ترپیٹ ہوگی اور یوں میرا بیٹھنا آپ کی اس مجلس کی گستاخی میں شمار ہوگا اور یہ آداب مجلس کے خلاف بھی ہے۔ حضرت محبوب الہی نے دوبارہ بیٹھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، چراغ کی کوئی رو پشت نہیں ہوتی، اس کی روشنی ہمیشہ تمام سمتوں میں یکساں ہوتی ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق بیٹھ گئے۔ آپ کی رو اور پشت یکساں تھی، یعنی جیسے آپ آگے دیکھ رہے تھے اب آپ اپنی پشت کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی دن سے آپ چراغ دہلی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ کے لقب چراغ دہلی کے نسبت سے شیخ جمالی مصنف سیر العارفین میں تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عبداللہ یافعی سے ملاقات کے دوران اولیاء دہلی کی نسبت سے گفتگو ہوئی۔ عبداللہ یافعی نے فرمایا، اگرچہ دہلی کے پرانے مشائخ واصل بحق ہو گئے لیکن ابھی شیخ نصیر الدین اودھی دہلی کے چراغ باقی ہیں اور ان کی وجہ سے دہلی کا چراغ روشن ہے۔ حضرت مخدوم جہانگیر جہاں گشت کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ سے دہلی آئے اور لوگوں سے عبداللہ یافعی سے اس بیان کا ذکر کیا، جس کی شہرت کے بعد آپ روشن چراغ دہلی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بعد ازاں مخدوم جہانگیر جہاں گشت نے حضور چراغ دہلی سے بیعت ہوئے اور خلافت سے بھی مشرف ہوئے۔ حضور چراغ دہلی کی عظمت و ولایت اور مقام و مرتبہ کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا۔ کیونکہ وقت کا دامن بہت تنگ ہے لہٰذا انتہائی اختصار کے ساتھ چند مؤلفین کی تحریر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے عوام میں رہنے اور زمانے کی سختیوں کو برداشت کرنے کی تلقین فرمائی۔ دیگر مشائخ اور اکابرین مشائخ اس سے سمجھ گئے تھے کہ حضرت سلطان المشائخ اپنے ہر دل عزیز خلیفہ کو اپنا جانشین بنا کر مسند نظامی پر مسند نشین کرنا چاہتے ہیں، اور آخر کار ایک دن ایسا ہی ہوا کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی مسند نظامیہ پر جلوہ افروز ہوئے اور کم و بیش 35 سال حق سجادگی ادا کیا اور خانقاہ نظامی کی معمولات میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ یہ آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ جناب سید مکی فرماتے ہیں کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کم و بیش 28 سال قطب مدار کے اعلیٰ درجے پر فائز رہے۔ آپ کو یہ درجہ بھی آپ کے صبر و استقلال اور تحمل و برداشت کے صلے میں ملا۔ اس کے بعد آپ مقام فردانیت پر جلوہ ریز ہوئے اور وہاں سے ہی عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ جناب میر مکی صاحب ان مدارج کی تفصیل اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ قطب وہ ہوتا ہے کہ ولی کو مقام ولایت سے معزول کر سکتا ہے۔ قطب مدار وہ ہے جو سارے جہاں کا قطب ہے۔ اسے اللہ کریم نے یہ اختیار دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ جس قطب کو چاہے معزول کر دے۔ ایک فرشتے کو ساتھ لگا کر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ قطب مدار جو کچھ کہے اس کی تعمیل کی جائے۔ لوح محفوظ کی احکام میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ عرش و کرسی پر
قطب مدار کا تصرف ہوتا ہے۔ قطب مدار اس مقام سے ترقی کر کے مقام فردانیت یعنی محبوبیت تک پہنچتا ہے۔ یہ مقام انبساط و موافقت ہوتا ہے، یہاں کوئی خواہش نہیں ہوتی، سب خواہشات اور مردانے ختم ہو جاتی ہیں، مرادی مردان حق کی مراد ہوتی ہے۔ قول سدید کے مؤلف اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اے عبدالستار، حضرت خواجہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو قطب مدار کے بعد رتبہ محبوبیت عطا کیا گیا، لیکن خداوند کریم نے آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت بلند مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ میں نے عرض کیا وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس زمانے تک اس مقام پر 6 آدمی پہنچے، اور 7ویں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی جو اس مقام پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد میری امت میں سے ایک ولی ایسا پیدا ہوگا جو میرے شریعت کو اس طرح ترقی دے گا جیسا کہ تابعین ترقی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس رتبے کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جھوٹ بولے انہیں فوراً معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے فلاں، ہر انسان کان سے سنتا ہے، پھر کان کا تعلق دل و دماغ سے، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ انسان جب کسی شخص سے ایسی بات سننے جس میں جھوٹ کا شبہ ہو تو چاہیے کہ پہلے دل اور دماغ سے سوچے۔ سچائی اور جھوٹ کا فرق معلوم کرنے کے لیے کبھی کبھی انسان از روی قیاس بھی اپنے علم و عقل سے معلوم کر سکتا ہے، مگر اس کو یقین نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یہ رتبہ حاصل ہو وہ فوراً بطور یقین سچ اور جھوٹ معلوم کر لیتا ہے۔ کاتب حروف نے عرض کیا قبلہ یہ رتبہ کس درویش کو حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مقام سے تعلق نہیں، البتہ اللہ کریم یہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولوی نے فرمایا جب میں بچپن میں بوقت عشاء حضرت خواجہ مخدوم شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلی کے مزار پر جاتا تھا تو حضرت اپنے مزار مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے اور میرے ساتھ ایسی مجلس فرماتے تھے جیسے اس وقت میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ مخدوم شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی بر صغیر کے نامور اولیاء میں سے ایک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔